السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، میرے کچھ اہل تشیع دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ روزہ جلدی کھول لیتے ہو، روزہ رات تک رکھنا چاہیے۔ انہوں نے قرآن پاک کے حوالے سے بھی بتایا ہے کہ اس میں بھی لکھا ہے کہ روزہ جو ہے نا رات تک رکھیں۔ تو میں نے انہیں حدیث کے بارے میں بتایا تھا کہ حدیث میں ہے کہ روزہ جو ہے نا وہ مغرب کے بعد کھول لیتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ قرآن پاک کو سائڈ پہ کر کے حدیث کو جو ہے نا زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو آپ اس بات سے آپ تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ کیا صحیح ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو شیعہ یا سنی مسئلہ کر کے نہ رکھیں۔ میں تو چیزوں کو مناسب نہیں سمجھتا کہ اس کو اہل تشیع یا اہل سنہ کے ایک جھگڑے کے طور پر پیش کیا جائے۔ فقہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، کیونکہ فقہ انٹرپریٹیشن آف دا شریعہ۔ ہم لوگ پاکستان میں زیادہ تر لوگ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اہل سنت میں فقہ مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی فقہ ہیں۔ فقہ جعفری ہے جس کو اہل تشیع فالو کرتے ہیں۔ یہ ایک فقہ ہی مسئلہ ہے۔ تو اس کو پہلی بات تو یہ کہ فرقے کا مسئلہ نہ بنائیں، فقہ کا مسئلہ بنائیں، انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ بنائیں۔ فقہ انڈرسٹینڈنگ ہوتا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس بارے میں انڈرسٹینڈنگ پہ دو پوائنٹ آف ویو پائے جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ میں کس پوائنٹ آف ویو کو درست سمجھتا ہوں، لیکن جس پوائنٹ آف ویو کو میں درست نہیں بھی سمجھتا، ان کے پاس بھی اپنا آرگومنٹ ہے، ان کے پاس بھی اپنا وزن ہے، ان کو بھی کرٹیسائز کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ایک موقف ہے، وہ اس موقف کے اوپر صدیوں سے قائم ہے۔ ان کے پاس اپنا ایک اس کا پورا اس کی ایک دلیل ہے۔ مجھے یہ دلیل زیادہ مضبوط لگتی ہے تو میں اس کو فالو کرتا ہوں، انہیں دوسری دلیل مضبوط لگتی ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں۔ اس کو جھگڑا نہ بنائیں۔ اب آ جاتے ہیں دلیل پہ۔ دیکھیں، اصول تو یہی ہے کہ جب قرآن سے بات ہوگی تو قرآن پہلے ہے، حدیث اس کے بعد ہے، حدیث اس کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے۔ ہمیں انہوں نے جو آرگومنٹ دیا ہے قرآن سے، اس کا پہلے قرآن سے ہی جواب دیتے ہیں اور پھر حدیث کو اس کی سپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔